بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ سے دین کے کام لے، ہم اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارا یونٹ نمبر 2 پیٹریوٹزم۔ سب سے پہلے ٹائٹل کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ پیٹریوٹزم یعنی کہ حب الوطن۔ جو شخص وطن سے محبت کرتا ہے اس کو پیٹریوٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس یونٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں جتنی جو ہے ورڈس میننگ ہے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو نوٹ کرواتی جاؤں گی، آپ نے اپنی بک پہ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے لرننگ آؤٹ کمز۔ بائی دا اینڈ آف دس یونٹ دا اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو، یعنی کہ یہ جو یونٹ ہے جب ہم اس کو انشاءاللہ فنش کریں گے تو جو چیزیں ہم سیکھیں گے وہ سارا کچھ انہوں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد میں ہے پری ریڈنگ۔ پری ریڈنگ کا مطلب ہے ریڈنگ سے پہلے۔ اب ریڈنگ سے پہلے کیا ہمیں یہاں پہ کہا گیا ہے KWL چارٹ۔ اب یہ کیا ہے؟ بیفور ریڈنگ میک پریڈکشنز۔ ریڈنگ کرنے سے پہلے پریڈکشنز بنائیں یا پریڈکشنز کریں۔ اب یہ پریڈکشنز کیا ہیں؟ اسے کہا جاتا ہے پیشن گوئی کرنا، یعنی کہ آنے والے حالات کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ موسم کے بارے میں پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ جو ہے وہ اس دن بارش ہوگی یا اتنے سے اتنے دن تک بارشیں رہ سکتی ہیں، تو یہ ہوتی ہیں پیشن گوئی، ٹھیک ہے۔ اباؤٹ دا ٹیکسٹ کنٹینٹ ان دا ڈبلیو۔ اب جو ٹیکسٹ کا کنٹینٹ ہے، یعنی کہ جو ہم نے پیٹریوٹزم کے بارے میں پڑھنا ہے، آپ نے اس ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پریڈکشنز کرنی ہے اور اس کو کس میں رائٹ کرنا ہے؟ وانٹ ٹو نو، یعنی کہ جو آپ جاننا چاہتے ہیں کالمز میں۔ صحیح ہو گیا۔ اب کے کالم میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ رائٹ ڈاؤن ایوری تھنگ یو نو اباؤٹ پیٹریوٹزم۔ آج سے پہلے جو آپ پیٹریوٹزم کے بارے میں جانتے ہیں وہ سارا کچھ آپ نے لکھنا ہے کے کالم میں۔ تھنک اباؤٹ اٹس میننگ، اس کے جو میننگ معنی ہے اس کے بارے میں سوچیں۔ ایگزامپلز آف پیٹریوٹس، جو حب الوطن ہوتے ہیں، وطن سے محبت کرنے والے، ان کی مثالیں جو ہیں وہ سوچیں۔ اینڈ اینی ریلیٹڈ ہسٹوریکل ایونٹس، اور کوئی بھی تاریخی واقعہ جو کہ آپ کو یاد دلائے حب الوطن کے بارے میں، یا جس کسی نے کوئی وطن سے جو محبت کرنے والا تھا، جو اس نے قربانی دی ہو، وٹ ایور کوئی بھی واقعہ ہے تاریخ کا، تو اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے، تو وہ آپ نے لکھنا ہے کے کالم میں۔ اگین اب ڈبلیو کالم کا کیا آ گیا؟ لسٹ کوسچنز اور تھنگز یو وانٹ ٹو لرن اباؤٹ پیٹریوٹزم فرام دا ٹیکسٹ۔ آپ وہ والے سوالات اور وہ چیزیں جو کہ آپ جاننا چاہتے ہیں پیٹریوٹزم کے بارے میں اس ٹیکسٹ میں، وہ آپ نے لکھنا ہے ڈبلیو والے کالم میں۔ کنسیڈر وٹ انٹرسٹ یو اباؤٹ دا ٹاپک اور وٹ یو آر کیوریس اباؤٹ۔ کیوریس کا مطلب ہوتا ہے متجسس ہونا، کسی چیز کا تجسس، جاننے کے لیے بےتاب رہنا کسی چیز کو، وہ ہوتا ہے کیوریس۔ اب اس میں اور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں جو کہ آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں کیوریس کر رہی ہیں، یا جو آپ کا انٹرسٹ ہے کہ جو آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ نے لکھنا ہے ڈبلیو کالم میں۔ آفٹر ریڈنگ دا ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد کمپلیٹ دا ایل کالم، پھر آپ نے یہ والا ایل کالم کمپلیٹ کرنا ہے۔ ٹو کمپیئر دا پریڈکشنز ود دا ایکچوئل کنٹینٹ، جو آپ نے پریڈکشنز کی تھیں کہ اس جو ہے وہ ٹاپک کے بارے میں، وہ آپ نے اس ایل کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کرنا ہے۔ ایل کالم آفٹر یو ہیو ریڈ دا ٹیکسٹ، جب آپ ٹیکسٹ کو پورا پڑھ لیں گے، رائٹ ڈاؤن وٹ یو ہیو لرنڈ اباؤٹ پیٹریوٹزم، پھر آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ آپ نے پیٹریوٹزم کے بارے میں کیا پڑھا۔ ریفلیکٹ آن دا آنسرز ٹو یور کوسچنز فرام دا ڈبلیو کالم اینڈ اینی نیو انفارمیشن یو فاؤنڈ انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ۔ دین آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے سوالات تھے پریڈکشنز کالم میں جو کہ لکھے تھے آپ نے کہ یہ سوال میرا ہے، اگر تو آپ کو آنسر مل چکے ہیں تو وہ سارے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ آپ نے اس کے ساتھ کمپیئر کرنے اور یہ پھر آپ نے اس کے ساتھ چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایکٹیویٹی آپ کے لیے دی گئی ہے۔ اب ہم اپنی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ پیراگراف نمبر 1، پیراگراف نمبر 2، ٹھیک ہے، ان کے ورڈز میننگ یہ رہیں۔ اب آپ نے ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ میں سلائڈ تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو ایسے روک رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بے شک پکچر بنا لیں یا اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ تو یہ ہے آپ کے پیراگراف نمبر 1 کے ورڈز میننگ، 1 اور 2 دونوں کے جو ہیں یہ اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے چلتے ہیں ٹرانسلیشن کے اوپر۔ پیٹریوٹزم مینز، حب الوطن جو ہے، محب وطن یا حب الوطن، اس کا کیا معنی ہے؟ لو فار دا مدر لینڈ اور ڈیووشن ٹو ونز کنٹری۔ محب الوطن اپنے ملک سے جو ہے وہ حب الوطنی کا مطلب ہے کہ اپنے وطن سے محبت یا اپنے ملک کے لیے عقیدت۔ A patriot loves، ایک جو محب الوطن ہے وہ محبت کرتا ہے، his country، اپنے ملک سے،
اینڈ از ولنگ ٹو سیکریفائس اور تیار رہتا ہے قربان کرنے کے لیے وین دا نیڈ ارائز محب وطن اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. دا ورڈ پیٹریوٹ یہ جو لفظ ہے پیٹریوٹ کا کمز آتا ہے فرام دا لیٹن ورڈ لاطینی لفظ سے پیٹریوٹا وچ مینس اس کا مطلب ہے کنٹری مین. یہ جو لفظ ہے پیٹریوٹا یہ لاطینی لفظ سے آیا ہے جس کا مطلب ہے ہم وطن. اٹ از کنسیڈرڈ یہ سمجھا جاتا ہے اے کمانڈیبل کوالٹی یہ ایک قابل تعریف خصوصیات سمجھی جاتی ہے. اب اس کا جو ایک باکس میں آپ کو کویشچن دیا ہوا ہے وٹ از دا اوریجن آف دا ورڈ پیٹریوٹ. یہ جو ورڈ پیٹریوٹ ہے اس کا اوریجن کیا ہے یعنی کہ کہاں سے نکلا ہے. تو ہم نے اس کا آنسر جو پڑھا یہاں تک یہ یہاں تک آپ کا آ جائے گا اس کا آنسر. صحیح ہو گیا. اچھا اب نیکسٹ پیراگراف چلتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو فرسٹ کی ٹرانسلیشن کلیئر ہو گئی ہوگی. پیٹریوٹزم گیوز پیپل یہ جو محب الوطنی ہے لوگوں کو دیتی ہے دا اسٹرینتھ طاقت اینڈ کریج حوصلہ ٹو سیف گارڈ حفاظت کرنے کے لیے دا انٹرسٹ دفاع آف دا کنٹری ملک کا اینڈ نیشن اور قوم کا. حب الوطنی لوگوں کو ملک و قوم کے جو مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے طاقت اور حوصلہ دیتی ہے. اچھا کچھ لفظ ایسے ہوں گے کہ جو تھوڑے سے آئینوں جیسے مفادات میں نے بولا ہے میں بھی آپ کو مشکل لگے بٹ دا پرابلم از کہ ہم کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں ان کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتا بٹ میں انشاءاللہ آئی ول ڈو مائی بیسٹ کہ آپ کو وہ اچھے سے کنسیپٹ ان کے کلیئر کروں. اچھا مفادات ہونا یعنی کہ ملک کی بہتری کے لیے کوئی سی چیز کا ہونا اس کے حق میں بہتر ہونا وہ ہوتا ہے مفادات. صحیح ہو گیا. فور اے پیٹریوٹ ایک حب الوطن کے لیے دا سوورینٹی جو ہے انٹیگریٹی اینڈ آنر. ٹھیک ہے. جو سوورینٹی یعنی کہ اس کی خود مختاریت انٹیگریٹی اس کی عزت اس کا وقار اینڈ آنر آف دا کنٹری ملک کا آر آف سپریم ویلیوز آن وچ نو کمپرومائز کین بی میڈ. ایک محب وطن کے لیے ملک کی خود مختاری عزت اعلیٰ اقدار ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. یہ جو میں نے بولا نا اقدار ہیں سپریم ویلیوز. مثال آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں. جیسے دیکھیں ہماری ویلیوز ایز اے بینگ اے مسلم کیا ہیں. ہماری مورل ویلیوز جو ہیں بہت میٹر کرتی ہیں. ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے یہ ہماری ویلیوز ہیں. جیسے اگر کسی کا خاندان ہے ان کا ایک رواج ہوتا ہے نا کہتے ہیں کہ ہماری ویلیوز ہیں یہ ہمارا رسم و رواج ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ گھر کی جو بھی وومنز ہیں یا وٹ ایور مینز ہیں وہ یہ نہیں کرتے. یہ مطلب ایک طرح سے کیا ہے یہ ان کے رواج ہیں. تو سیم اسی طرح سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو محب وطن ہوتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے اس کی دیکھیں ایک جو ملک ہے اب ملک کی خود مختاری سے مراد یہاں پہ کیا چیز آئی تھی جو ہم نے سوورینٹی کی بات کی تھی. خود مختاری کا کیا یعنی کہ کسی دوسرے ملک کے سامنے وہ جھکے نہ خود مختار ہونا یعنی کہ خود سے کوئی بھی وہ ڈیسیجن لے سکتا ہے اپنا جو ملک ہے اس کا. پھر اس کے ملک کی جو ہے وہ عزت یعنی کہ عزت میٹر کرتی ہے نا کہ یہ نہیں کہ کبھی کسی ملک کے آگے جھک گئے کبھی کسی کے آگے جھک کے. نو اس کا عزت اس کی وقار خود سے وہ ڈیسیجن لے سکتا ہے. یہ اس کے ملک کے لیے کیا ہے سپریم ویلیوز ہیں اعلیٰ اقدار ہیں جس پہ وہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. پیٹریوٹ جو محب وطن ہوتے ہیں رینڈر گریٹ سیکریفائس فور دا پرزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف دیز ویلیوز. محب وطن جو ہوتا ہے ان اقدار کے تحفظ اور بقا کے لیے عظیم قربانیاں دیتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ جو ورڈ آیا تھا میں نے ابھی بولا ہے تحفظ اور بقا. دیکھیں بقا یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی. تو جو محب وطن ہوگا وطن سے محبت کرنے والا ہوگا وہ ان اقدار کون سی اقدار یعنی کہ اس کے خود مختاری ملک کی اس کے ملک کی عزت وقار ان کے لیے اور یہ ہمیشہ بقا یعنی کہ رہیں ان کے لیے وہ عظیم قربانیاں دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب آسان الفاظ میں دوبارہ اس ٹرانسلیشن میں بتا دیتی ہوں کہ محب وطن ان اقدار کے تحفظ اور بقا کے لیے عظیم قربانیاں دیتے ہیں. آئی ہوپ کہ اب یہ لائن کلیئر ہو گئی ہے. اچھا اب اس کا کیا ہے وٹ آر دا سپریم ویلیوز آف اے پیٹریوٹ اکارڈنگ ٹو دا ٹیکسٹ. اب جو ایک پیٹریوٹ ہوگا محب وطن ہوگا اس کی کیا بتائی گئی ہیں سپریم ویلیوز اس کی کیا ہیں. تو اس کی یہ ہے کہ پیٹریوٹ کے لیے ہم نے یہاں سے پڑھا ہے ٹھیک ہے کنٹری اور آف سپریم ویلیو کہ اس کی
لیے جو ہیں وہ اپنی ملک کی خود مختاری، عزت وقار جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ اقدار ہیں۔ اچھا، اب پیراگراف نمبر ہم 3 پر آتے ہیں۔ تو پیراگراف نمبر 3 کے آپ ورڈز میننگ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں، ٹھیک ہے، یہ رہے آپ کے پیراگراف نمبر 3 کے ورڈز میننگ، ٹھیک ہے، ان کو آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اب ہم چلتے ہیں پیراگراف کی جانب۔ قائد اعظم محمد علی جناح واز اے نیشن بلڈر۔ قائد اعظم محمد علی جناح معمار قوم ہیں، اینڈ گریٹ پیٹریوٹ، اور ایک عظیم محب وطن ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک معمار قوم اور عظیم محب وطن تھے۔ اب یہ دیکھیں جو نیشن بلڈر آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں، قوم کو بنانے والا۔ آپ یہ بھی ویسے ورڈ یوز کر سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح قوم کو بنانے والے اور ایک عظیم محب وطن تھے، بٹ جو ہے معمار قوم ایک اچھا ورڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے، قوم کو بنانے والے۔ ہی وانٹیڈ، وہ چاہتے تھے، ٹو پروٹیکٹ، حفاظت کرنا، دا ویلیوز، اقدار کو، کلچر، ثقافت کو، اینڈ ٹریڈیشنز، اور روایات کو، آف دا مسلمز، مسلمانوں کی، آف دا سب کانٹیننٹ، برصغیر کے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو برصغیر کہا گیا ہے، جب انڈیا اور ہندو اور مسلم اکٹھے رہتے تھے پاکستان بننے سے پہلے، تو اس وقت کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے سب کانٹیننٹ، یعنی کہ برصغیر۔ وہ برصغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کا تحفظ کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیں ایز اے مسلم ہماری روایات اور ہیں، ہمارے جو ہیں وہ کلچر ہمارا اور ہے، ہمارے ٹریڈیشن اور ہے، اور جو ہندو ہیں ان کا اور ہے، لیکن اگر ابھی بھی آپ نوٹ ڈاؤن کریں، ایون ہمارے گھروں میں بھی، یا موسٹلی اگر میں ایک بات کروں، ہماری جو بھی شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان میں بہت سی رسمیں ایسی ہیں جو کہ ہم نے وہاں سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، اور ایسی وہ ہماری جو ہیں وہ رچ بس گئی ہیں کہ اب ہم انہیں چاہ کے بھی، ہمارے بڑے جو ہیں اوبیس ہیں، اب اگر ہم بھی آبجیکشن کرنا چاہیں تو اٹس اوبیس کہ وہ تھوڑا سا ہوگا کہ نکالنا بمشکل ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ قائد اعظم کی یہ خواہش تھی، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی روایات، ان کا ثقافت اور ان کی جتنے ٹریڈیشن ان کو ہم حفاظت ان کی کر سکیں۔ آئی نو، اگر آپ لوگوں نے، جو میں یہاں پہ ایک مینشن کر دیتی ہوں، ایک بوگی نمبر آئی تھنک 12، یس، یہ ناول ہے، اس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے جب وہ ہندو مسلم اکٹھے رہتے تھے، تو ایون وہاں پہ جو مسلم بھی تھے، تو جب وہ ان کا آئی تھنک وہ بجم، مجھے آئی ڈونٹ نو، میں ورڈ نہیں ٹھیک سے پروناؤنس کر پا رہی ہوں، ان کے بجن ٹائپ آئی تھنک ہوتے ہیں، تو جب وہ پڑھتے تھے وہ، تو اگر کوئی مسلم تھا تو وہ بچہ سنتا، اور وہ اس طرح سے اس نے بار بار اس کو ریکال کرنا، تو یہ چیزیں بہت افیکٹ کرتی ہیں اگر آپ ساتھ رہتے بھی ہیں، تو اگر آپ کا بے شک جو ہے وہ ریلیجن اور ہے، بٹ یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں ساتھ رہنے سے۔ تو اسی وجہ سے اگر آپ ایون ابھی کی ایگزامپل اگر ہم انڈیا میں ابھی بھی ہمارے بہت سے مسلم جس طرح سے ایون سیلیبریٹی کو اگر ہم لوگ دیکھ لیں، تو ہم نوٹ کرتے ہیں، آئی مین ان کے لیے کامن ہوتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ پوجا کرتے ہیں، آل دیٹ، وہ ساری چیزیں، تو یہ ساتھ رہنے سے بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں۔ تو وہ جو ابھی کے مسلمان ہیں، میرے خیال سے بہت حد تک وہ اپنی ویلیو سے تھوڑا سا پیچھے ہو گئے ہیں، لیکن نو ڈاؤٹ یہ چیز جو ہے قائد اعظم کی بہت حد تک جو بات صحیح تھی، وہ ہم ابھی بھی اس چیز کو جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ ہی گیو، انہوں نے دیا، دا مسلمز، مسلمانوں کو، اے سینس آف آئیڈینٹی بائی سیکیورنگ اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دیم۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن حاصل کر کے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ پہچان دی، ٹھیک ہے۔ ہی سیڈ، انہوں نے کہا، وی مسٹ ڈیولپ، ہمیں لازمی طور پہ ڈیولپ کرنا چاہیے، کیا پیدا، اے سینس آف پیٹریوٹزم، ایک محب وطنی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، وچ گیلونائز، جو کہ جوش و خروش، ولولہ پیدا کرے، انٹو اے یونائٹیڈ اینڈ اسٹرانگ نیشن، ہمیں ایسا حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے جو ہم سب میں جوش و ولولہ پیدا کر دے، اور ہمیں ایک متحدہ مضبوط قوم بنا دیں، ٹھیک ہے۔ پریشانیوں میں آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں اس لائن کو، دیکھیں قائد اعظم نے کیا کہا، لوگ بکھرے ہوئے تھے، پھر قائد اعظم نے کہا کہ جتنے، یعنی کہ جو مسلمان لوگ ہیں، حب الوطنی کا ہمیں جذبہ ہونا چاہیے، کہ وطن سے محبت کا، کہ ہمارے ایک اپنا علیحدہ وطن ہے، ہونا چاہیے، اس کی جب آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اور پھر کیا ہوگا، ہم ایک متحد، یعنی کہ ایک قوم بنیں گے، ایک پیج پہ آئیں گے، ایک بات پہ اگری ہوں گے، ایک دوسرے کے حقوق کے لیے ہم لوگ کوشاں رہیں گے، تو اس طرح سے کہ ہم مضبوط قوم بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کوشچن ہے، وائی ڈڈ قائد اعظم محمد علی جناح وانٹ ٹو سیکیور اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ، وہ کیوں علیحدہ ملک چاہتے تھے؟ تو اس کا آنسر آئے گا یہاں سے لے کر اس کا آنسر آ جائے گا یہاں تک، ٹھیک ہے۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ قائد اعظم کیوں جو ہیں وہ علیحدہ وطن ان کے لیے حاصل کرنا چاہتے تھے، تو وہ اس لیے کیونکہ وہ ان سب جو ان کی روایات تھیں ان کا
تحفظ کرنا چاہتے تھے. اچھا جی، اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیراگراف نمبر 4. تو اس کے ورڈز میننگ آپ یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. ٹھیک ہے، یہ آگے پیراگراف نمبر 4 اور 5 کی میں نے اکٹھے ہی رائٹ ڈاؤن کر دیے تھے، تو آپ ان کو یہاں سے دیکھ کے لکھ لیجیے گا. اچھا، دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم، حب الوطنی کا جذبہ، میکس اس ہمیں بناتا ہے، اسٹے الرٹ بالکل چوکس چوکنا ہمیں بناتا ہے، ان کیس آف فورن انویشن، حب الوطنی کا جذبہ ہمیں کسی بیرونی حملے کی صورت میں چوکس رکھتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی باہر کا جو ہے وہ حملہ نہ کر دے، اس صورت میں اگر ہمیں اپنے وطن سے محبت ہوگی تو ہم کیا ہیں، ہم اویئر رہیں گے، ہم الرٹ رہیں گے. ان دا ہسٹری آف پاکستان، پاکستان کی تاریخ میں دیر آر مینی انسٹانسز وین پیپل لیڈ ڈاؤن دیئر لائفز فار دا ڈیفینس آف دا کنٹری. پاکستان کی تاریخ میں کئی مواقع آئیں جب لوگوں نے ملک کے دفاع کے لیے، یعنی کہ ملک کی حفاظت کے لیے، اس کے انٹرسٹ کے لیے کیا کی، اپنی جانیں قربان کی. ان دا وارز آف 1965، 1971، 1965 اور 1971 کی جنگ میں، اینڈ دا کارگل وار 1999 اور 1999 کی جو کارگل کی جنگ تھی، اس میں مینی بریو سولجرز لیٹ دیئر لائفز ان این اٹیمپٹ ٹو پروٹیکٹ دا ہوم لینڈ. 1971 اور 1999 کی کارگل کی جنگ اور 1965 کی جنگوں میں کئی بہادر فوجیوں نے وطن کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کی. لائن کہاں سے مس ہو گئے تھیں، یہاں سے. نائک سیف علی جنجوعہ شہید، اوارڈڈ ہلال کشمیر اینڈ ایکویلنٹ ٹو نشان حیدر. کیپٹن محمد سرور شہید، میجر طفیل محمد شہید، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید، میجر شبیر شریف شہید، سوار محمد حسین شہید، میجر محمد اکرم شہید، لانس نائک محمد محفوظ شہید، حوالدار لالک جان شہید، کیپٹن کرنل شیر خان شہید. آل امبریس مارٹائرڈم وائل فائٹنگ بریولی فار دیئر مدر لینڈ. اب یہ جتنے میں نے یہاں پہ جو نام پڑھے ہیں، ان سب کا یہ کہا گیا کہ سب نے اپنے وطن کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. اب یہاں پہ جو سارے نیم تھے میں نے اس لیے نہیں پڑھے کیونکہ میں پہلے پڑھ چکی تھی، تو ان سب کا نام لینے کے بعد اینڈ پہ یہ لائن آئے گی کہ سب نے اپنے وطن کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. اچھا، یہاں پہ یہ جو کہا گیا تھا ہلال کشمیر اینڈ ایکویلنٹ ٹو نشان حیدر، تو یہ جو نشان حیدر جو ایوارڈ ہے، ایکویلنٹ بالکل اس کے برابر ہے ہلال کشمیر. اچھا، نیکسٹ ہے آل آف دیم ور اوارڈڈ نشان حیدر، ان سب کو نشان حیدر دیا گیا. دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ given to great patriots who laid down their lives for the country. ان سب کو نشان حیدر دیا گیا جو ملک کے لیے جان قربان کرنے والے عظیم محب وطنوں کو ملنے والا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے، یعنی کہ جو اپنے وطن کے لیے، وطن کی محبت میں جو ہے اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، جان کو قربان کرتے ہیں، ان کو یہ جو سب سے اعلیٰ ایوارڈ ہے نشان حیدر کا، اس سے جو ہے وہ نوازا جاتا ہے، ان کو یہ فوجی اعزاز دیا جاتا ہے. اچھا، اب یہ ہو از ایوارڈڈ نشان حیدر ان پاکستان، پاکستان میں نشان حیدر کن کو دیا گیا، اس کا آنسر ہم نے پڑھا ہے یہاں سے لے کے. ٹھیک ہے، نیک سیف علی، یس، یہاں سے لے کے یہ یہاں تک، ادھر تک سارا اس کا بنتا ہے. تو آپ نے نیمز یاد کر لینے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو جب پیپر میں کویشچن آ جائے تو آپ اس میں اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، نیکسٹ ہے ہمارے پاس 5 کا، اور میں نے آپ کو آئی تھنک جو ہے میننگز دکھا دیے تھے، میں دوبارہ پھر دکھا دیتی ہوں. آپ اس کو اگین دیکھ لیں، اپنا یہاں پہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. پیراگراف نمبر 5 ہے ہمارا لاسٹ. پیٹریوٹزم دیئر فور، اسی لیے حب الوطنی از ناٹ جسٹ اے فیلنگ، یہ صرف ایک احساس نہیں ہے، ایک جذبہ نہیں ہے. rather it is a life spirit، یہ ایک زندہ جذبہ ہے. that continuously inspires، جو کہ مسلسل انسپائر کرتا ہے، متاثر کرتا ہے. and guides، اور ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. a nation، قوم کی. لہٰذا حب الوطنی محض ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک زندہ روح ہے، ایک زندہ جذبہ ہے جو مسلسل قوم کو حوصلہ دیتی اور رہنمائی کرتی ہے. In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who، یہ جو ہے S.W. Scott، ان کے الفاظ میں ایک شخص جس میں حب الوطنی کا جذبہ نہیں، وہ اس طرح ہے جیسے breathes there the man، کہ ایسا شخص جو زندہ ہے کیا with soul so dead، جس کی روح مردہ ہو.
who never to himself hath said, جس نے کبھی خود سے نہ کہا ہو this is my own my native land, یہ میرا اپنا وطن ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوشچن بھی سارے ہو گئے ہیں, تو یہ ٹرانسلیشن ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب ہم اس تھیم کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دس یونٹ از اباؤٹ دا اسپیرٹ آف پیٹریوٹزم, یہ جو یونٹ ہے یہ محب الوطنی کا جذبہ اس کے بارے میں تھا. اٹ ٹیلز اباؤٹ دا کوالٹیز آف پیٹریوٹس, یہ جو ہے حب الوطن ہوتے ہیں ان کی جو ہے خصوصیات بتاتا ہے. اینڈ ہاؤ دے لک آفٹر دا انٹرسٹ اینڈ پروگرس آف دیئر کنٹری, کس طرح سے یہ لوگ اپنے ملک کے دفاع کے لیے, اس کے جو ہے وہ مفادات کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں, اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو جی اسٹوڈنٹس, یہ تھی آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ ٹرانسلیشن آپ کو اچھے سے کلیئر آ گئی ہوگی. اگر آپ کی کوئی بھی کویری ہے یا کوئی بھی آپ بات, تو انشاءاللہ مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتا دینا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال. اللہ حافظ, فی امان اللہ.